أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم. ایک ہی آیت، دو آیتیں. اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. اگر کوئی اس میں ایک گروہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے دوسرے پر، تو تم سب مل کر اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے. اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے تو پھر جو ہے اس عدل سے انصاف سے صلح کرا دو. بے شک اللہ تعالیٰ جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے. تمام مسلمان آپس میں بھائی کی طرح ہیں، بھائی کی طرح ہیں. بس اپنے بھائیوں کے درمیان تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ بہت اہم آیت ہے، ذرا غور سے سننا ہے اور کچھ نہیں. اگر مسلمان میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو، یعنی جھگڑے کی بنیاد کو رفع کر کے. کیوں نہیں یہ ملو رے آتا ملا تھا کیا لڑائی ملو، کیا بنیاد تھی، کون حق پر تھا، کون یہ پہلے کرو اس کے بعد ہی ہاتھا مل سکتے. صرف ہاتھا ملنے دل مل سکتا کیا؟ جھگڑے کی بنیاد کو رفع کر کے لڑائی موقوف کرا دو. اگر اصلاح کسی بعد بھی ایک گروہ زیادتی نہیں مان رہا، انہیں لڑائی بند نہیں کر رہا ہے، تو جو گروہ اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف آ جائے. اپنی زیادتی چھوڑ کے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں کیا ہے خیر مانتا ہوں، خدا کے حکم سے برا لڑائی بند کرنا ہے پہلے. پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا خدا کے رجوع ہو جائے یا لڑائی بند کر دے تو دونوں کے درمیان دونوں گروہ میں عدل کے ساتھ اصلاح کرا دو، یعنی حدود شریعہ کے موافق اس معاملے کو طے کر دو. بس لڑائی بند کرنے پر اکتفا مت کرو، لڑا بند کرے چھوڑو جاتا. نہیں لڑنا بند کرے تو کیا ہوگا، آپس میں ملاپ کرا دو. اگر صلح مصالحت نہیں ہوئی تو پھر لڑائی کا احتمال ہے. ابھی بھی کب لڑائی ہوئی تھی معلوم ہے. انصاف کا خیال رکھو، کسی نفسانی غرض کو غالب آنے مت دو. بے شک اللہ جو انصاف کرنے والے انہیں کو پسند کرتا ہے، اس لیے باہمی صلح کا حکم دیا ہے. مسلمان تو سب جو ہے دینی بھائی ہیں، معنوی روحانی رشتہ ہے سب کا. اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان جب کوئی اختلاف ہو جائے تو اصلاح کرا دیا کرو تاکہ اسلامی برادری باقی رہے. اور اصلاح کو اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کی طرفداری مت کرو، کسی کی طرف جھکاؤ مت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس صورت کے اندر تو پہلے تو اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے وہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا مقام بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اب آپس کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونا چاہیے بیان کیا گیا. ان آیات کے سبب نزول مفسرین نے بہت سے واقعات بیان کیے جس میں خود مسلمانوں کے دو گروہ میں تصادم ہوا، اور کوئی بیتی کے سب واقعات کا مجموعہ سے بہت سارے واقعات ہوئے تھے تو یہ بات آئی. دوسرے واقعات کو بھی اس کے مطابق پا کر سب اسی میں شامل کر دیے گئے. اب اس آیت کے مخاطب کون ہے، یعنی کسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کرو کر کو. اگر دو مسلمان گروہ لڑ رہے ہیں تو کون کرنا ہے؟ اولو الامر کون ہے؟ انہوں جو بادشاہ ہیں ان کو کرنا ہے. اولو الامر یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، جن کو جہاد و قتال کے وسائل حاصل ہیں، انہوں نے کرنا ہے. عوام کیا کر سکتے ہیں؟ دو لڑ رہے تو ان کی بات سنیں گے انہوں. ہماری بات کس کی بات کیوں سنتے ہیں ویسے؟ تو پہلے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ دو کو لڑ رہے ہیں تو جو مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے یا مسلمانوں کا جو امیر ہے یا یعنی سیاسی طور پر بے زور کی بات سنتے نہیں، معلوم ہے نہیں کون سی بے زور کی باتیں سنتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے، قتال و جہاد کی طاقت اس کے اندر ہے، اس کو ہے تو انہیں کرنا ہے. انہیں کرے تو ہونے والا، ہمیں تمہیں بولے تو ہونے والی بات نہیں ہے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. ابو الحیان فی البحر جو ہے روح المانی میں اسی کو بیان کیا گیا ہے.
اور بالواسطہ یہ تو ڈائریکٹ ہے، بالواسطہ کسی ہے سارے مسلمان ہیں کہ وہ اس معاملے میں اولی امر کی اطاعت کرنا ہے. دوسرے مسلمانوں کو بھی ہے حکم، کسی ڈائریکٹ کسی حکم ہے جو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے اس کو ہے، اس کو سارے مسلمان مدد کرنا چاہیے. جہاں کوئی امام امیر نے کیا کرنا چاہیے، وہاں جہاں تک اسے دونوں کو فرمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کرو. دونوں نہ مان رہے ہیں، لڑنے والوں سے پھر الگ رہے، نہ کسی کی مخالفت کرے نہ کسی کی موافقت کرے. ارے تم لڑائی جو روکنا ہے تو تمہارے پاس ذرائع وسائل ہی نہیں، کون ماننا تمہاری بات ہے؟ تو اس لیے مسلمان خلیفہ کہاں ہے، جھگڑے والوں کو روکنا ہے. اب مسائل متعلقہ کیا مسائل ہیں اس کے بارے میں. مسلمانوں کے دو گروہ کی باہم لڑائی کی، ایک کہ دونوں جماعتیں وہ تو ایک ہی خلیفہ کے اندر ہیں، ایک بات ہے. یہ دونوں نہیں ہیں، ایک ہے ایک نہیں ہے، چار شکلیں ہوتی ہیں اس کی. پہلی صورت پر عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے جنگ سے روکیں. فہمائش نہ کریں تو اب وہ تو امام المسلمین ہے، انہیں اچھا کیا کرنا ہے، دیکھتا ہے کون کیا ہے کدھر ہے، دیکھو جو حق پر ہے اس کے ساتھ دینا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کا کام ہے. ہاں یہ اس کا کام ہے. حکومت چلنے کے بعد دونوں فریقوں میں باز آئے تو پھر اس کے بعد کوئی مارا ہوگا توڑا ہوگا، کسی کی جان لیا ہوگا تو ان کا بدلہ دلانا پڑے گا، کسی کی جان لیا تو قصاص دلانا پڑے گا، مال لیا تو مال دلانا پڑے گا. لیکن ایسی صورت میں مسلمانوں کا کوئی آپس میں لڑنے کے بعد اس کی مال لیا تو مال غنیمت نہیں کہلاتا، مال غنیمت میں شامل نہیں ہے اس کو. ان کے عورتوں اور مرد یہ جو پکڑے آتے ہیں وہ لوڈی غلام نہیں بنا سکتے، کہ آپس کی لڑائی ہے. بعض دونوں فریق کے ساتھ اگر دونوں بھی باز نہیں آ رہے تو کیا کرنا حکومت؟ تو دونوں کو باغی سمجھ کے دونوں سے لڑنا، حکومت اپنی طاقت سے دونوں کو دبا کرنا. ایک باز آئے گا دوسرا کا، تو جو فریق باغی ہے اس وقت باغی کا معاملہ کیا جائے گا. ایک مان رہا ایک نہیں مان رہا. تو تفصیل جو ہے ابھی بہت صحیح مختصر لکھیں، مختصر جامع لکھیں. تو ان لوگوں کے جو لوگ باغی ہیں ان کے ہتھیار چھین لے چھوڑنے گا. پہلی بات فرسٹ، گرفتار کر کے توبہ کے وقت تک قید کیا جائیں گے. عین قتال کے وقت بھی ان کو ان کی ذریت کو غلام لونڈی نہیں بنائے جائیں گے، ان کا مال غنیمت نہیں کہلائے گا. آگے جو فرمایا کہ فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت قتال سے باز آ جائے، صرف جنگ بندی کے اوپر اکتفا نہ کرو بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایت کیا ہیں ان کو دور کرو پہلے، تاکہ دلوں کی بغضت نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے بھائی چارہ کی فضا قائم ہو جائے. چونکہ لوگ امام مسلم کے خلاف جنگ کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہوا ہو. قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں کے حقوق میں عدل و انصاف کیا جائے. انہیں کیا بول رہا ہے، اسی کیا شکایت ہے، اسی کیا ہے تمہیں اندر انکوائر کر کو مسلمانوں کا جو امام ہے وہ کرنا چاہیے. مسلمان کی کوئی بڑی طاقت جماعت اسلامی، اب مسلمانوں کی بڑی طاقت کھڑی ہوئی بادشاہ خلاف، جو امیر ہے جو خلیفہ اس کے خلاف کر رہی ہے، تو کیا ہے؟ تو امام مسلم پر لازم اول ان کی شکایت سنیں، ان کی کیا کئی کو استھتی میں میرے سے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، کیا میری غلطیاں ہوئی، میں اصلاح کرنے تیار ہوں، اس سے برا نہ ہونے. غلط فہمی ہے تو ان کو دور کرے. اگر وہ اپنی مخالفت کی بہت ایسی پیش کرے جس میں امیر کے پاس ایسا ہے کہ امیر ایسا غلطیاں کیا ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے اس کا، تو عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو نکالو. جو جماعت اس کے خلاف پھیری اس کو مدد کرو، پرچہ کہ اس کی غلطیاں سب ثابت ہو جائیں اور وہ چھوڑنے تیار نہیں ہیں غلطیاں. کوئی ایسی واضح وجوہ اپنے بغاوت کی وہ بیان نہیں، اچھا چونکہ ان کو بغاوت کر رہے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے تو ان کو دبانا سب لوگ مل کچھ بھی بغاوت کرنا چاہ رہے ہوں ابھی بند نہ کرو، ایسا وہ نہیں چلنے والا. عدم اطاعت کی بیان نہ کر سکیں اور مسلمانوں کے خلیفہ خلاف ہو جائیں تو مسلمانوں سے قتال کرنا چاہیے. تو امام شافعی فرماتے ہیں خود قتال نہ کریں، جب تک وہ نہ کریں تم شروع کرے تو تمہیں کرو. جبکہ جماعت کا باغی اور ظالم ہونا بالکل واضح ہے